عوریہ مقبول جان کی گرفتاری ہوتی ہے، یہ غائب ہوتے ہیں، اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو ابھی تک گرفتاری ظاہر تو نہیں کی گئی۔ سیم گوز فار عمران ریاض صاحب، تو ان کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کیا اس وقت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ آپ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں ہم سے، تو اس پہ ہم نے ایک اسپیشل سیگمنٹ تیار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت رانا معروف صاحب موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں عمران ریاض صاحب کے۔ رانا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ رانا صاحب کچھ معلوم پڑ پایا کہ ہے کہاں پہ عمران ریاض صاحب، کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے؟ سیم گوز فار عوریہ صاحب، آئی ڈونٹ نو آپ عوریہ صاحب کو اگر فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ عمران ریاض صاحب کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، عمران ریاض کی حد تک جو ہے وہ پولیس اتھارٹیز اور جیل اتھارٹیز نے آنریبل کورٹ کو بالکل بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا، بٹ آنریبل چیف جسٹس صاحب بہت ہی جو ہے وہ وائزلی پروسیڈنگ کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارا اس پروسیڈنگ پہ مکمل اطمینان اور اعتماد ہے۔ ہم آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ان کی باتوں کو غیر یقینی پاتے ہوئے نہ صرف جو ہے وہ ریکارڈ طلب کر لیا، بلکہ تمام جو ہے جو کنسرنڈ آفیسرز تھے ان کو بھی عدالت میں طلب کر لیا۔ آج کی میں پروسیڈنگ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ آج CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ آنریبل کورٹ میں چلائی گئی تھی، جو کہ بڑی اسکرین پہ چلائی گئی تھی، تو وہ وہاں پہ موجود تمام آڈینس نے دیکھی ہے۔ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو جس وقت ریلیز کیا جا رہا ہے عمران ریاض خان کو، تو ایک آدمی بلوش کپڑوں کے اندر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپنی کرتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی جو ہے وہ گاڑی کے قریب آتے ہیں تو 3-4 لوگ ان سے آ کے جو ہے وہ ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ گھیرا ڈال لیتے ہیں اور انہیں گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں۔ نو دس آل پیٹرن شوز کہ یہ نہ تو فیملی کے لوگ تھے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی ان کے دوست ہو سکتے ہیں، اور جس طرح سے ان کو لے جایا گیا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ نامعلوم افراد ہیں، اور جس کا جیل اتھارٹیز کو ممکن نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ جس وقت جیل کی باؤنڈری میں کوئی گاڑی یا آدمی داخل ہوتا ہے تو گاڑی کا نمبر لکھا جاتا ہے، اس کو چلانے والا یا اس کے اندر بیٹھے مہمان لوگوں کی ڈیٹیلز لکھی جاتی ہیں، ان کا CNIC نمبر لیا جاتا ہے، اس کا فون نمبر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جیل اتھارٹیز کے پاس ان کی ڈیٹیلز نہ ہوں، انلیس کہ وہ کوئی سہولت کاری کا رول ادا کر رہے ہیں۔ انہی اپریہنشنز کی بنیاد پہ جو ہے وہ کورٹ نے بڑا سویئرلی ریپریمانڈ کیا پریزن کے بھی اتھارٹی آفیسرز کو اور پولیس آفیسرز کو بھی، لیکن بعد ازاں پولیس کی طرف سے یہ ایشورنس دی گئی کورٹ کے اندر کہ وہ ہر ممکن صورت میں جو ہے وہ تمام ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے، بلکہ ایجنسیز سے بھی جو ہے وہ معاونت حاصل کرتے ہوئے عمران ریاض خان کی بازیابی کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ یہ سامنے لے کے آئیں گے، اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم مانگا ہے، جس پہ ہماری ریزرویشن تھی کہ ہم بہت زیادہ ٹائم پہ اگری نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کو 24 آورز کا ٹائم دے دیا جائے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آنریبل کورٹ کو نے ان کے بارے میں جب پوچھا گیا ٹائم کے بارے میں، تو پولیس آفیسرز کا اگین یہ کہنا تھا کہ اگر انہیں 48 آورز کا ٹائم دے دیا جائے تاکہ انہیں بار بار ٹائم نہ لینا پڑے، اور اس دوران میں وہ باحفاظت عمران ریاض خان کو ریکور کرنے میں مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایجنسی ٹھیک، اچھا رانا صاحب، عوریہ مقبول جان صاحب کا کیس بھی آپ کر رہے تھے، تو پھر اچانک کیا ہوا کہ پٹیشن دائر کر دی گئی اور مطلب واپسی ہو گئی؟ اس حوالے سے مطلب کنفیوژن پہ آ جاتا ہے، لیکن اناؤنس کیا گیا تھا باقاعدہ۔ دیر واز سم کنفیوژن۔ عوریہ مقبول جان صاحب کا کیس جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ابھی نہیں کر رہے ان حالات میں۔ ابھی فی الحال عمران ریاض خان اور آفتاب اقبال کی حد تک جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، حقیقت TV والے کے بھائی کا کیا ہے، جو کہ رات ریلیز کر دیا گیا ہے 3-3:30 بجے، اور آئی بلیو کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اسے اٹھایا تھا انہوں نے ہوش کے ناخن لیے، سینٹی ہیز پرویلڈ، اور انہوں نے اس حالات میں جو ہے وہ رات اس کو چھوڑ کے بڑا ہی اچھا اور جو ہے وہ بہتر فیصلہ لیا ہے۔ میری جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر ایسے ہی کسی افراد کے پاس عمران ریاض خان ہے یا عوریہ مقبول جان ہے یا ان کے جیسے مزید جو ہے وہ صحافی ہیں جن کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی صحافتی نمائندہ جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کا ممبر ہو ہی نہیں سکتا، ہاں کسی کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کسی کے لیے ضرور ہو سکتی ہے، وہ بھی شخصیات کی بنیاد پہ یا پارٹی کے ایجنڈا کی بنیاد پہ، لیکن آپ ان کے ویوز کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کی آواز بند نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان کی ویوز پہ، ان کی رائے پہ، ان کے الفاظ پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ آواز نہیں بند کر سکتے۔ میرا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ اگر انسان کو آواز اٹھانے کا حق بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا تو سوری، ہمارے پاکستان میں پہلے ہی باقی جو جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کی ہے ٹو ایوری سٹیزن آف پاکستان، وہ پہلے نہیں مل رہے۔ اگر یہ بھی سلب کر دیا گیا تو سوری، ہم جو ہے وہ کوئی حق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رانا معروف صاحب بہت بہت شکریہ۔